جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. چلیے آگے دیکھیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ ابھی اوپر ہم سوال جواب پڑھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے بول کر، تو انہوں کون؟ تو دیکھیے جواب، فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ فرشتے ہیں. خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے جو بھی آرڈرز ہوتے تھے وہ پیغمبروں کے پاس، یعنی میسنجرز، جو اللہ تعالیٰ کے میسنجرز ہوتے تھے، رسول اور پیغمبر ہوتے تھے، ان کے پاس لے کر آتے تھے. سمجھ میں آ رہا؟ جی بھائی. آگے دیکھیے سوال، مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں. اب آگے، یعنی مسلمان اللہ کی بندگی کیسا کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جواب آیا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں. اب آگے سب کے تعلق سے بھی ڈیٹیل سے آئے گا. آگے دیکھیے، نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے. سوال، بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب، گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم بیان کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں. یہ نماز کسے بولتے بولے تو یہ سب چیزوں کو بولتے. اوکے، اس میں کچھ تعظیم بولے تو ریسپیکٹ کو بولتے، اور کچھ نہیں سمجھ میں آنے کے ورڈ سے عاجزی بولے تو سمجھ میں آیا نا. ریسپیکٹ فلی جو عزت کے طور پر جو جھک جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتے ہیں، اسے عاجزی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے آگے دیکھیں. سوال، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ یعنی سوال کیا ہے بولے تو، مسجد میں نماز پڑھے تو آدمی خدا کے سامنے ہوتا یا پھر گھر میں نماز پڑھے تو آدمی خدا کے سامنے ہوتا؟ جواب دیکھیں. جواب، خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. اوکے. سوال، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے وضو کہتے ہیں. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. سوال، نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب، پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے. ویسٹ کی طرف، پچھم بولے تو ویسٹ کو بولتے. ایسٹ سے سورج نکلتا نا، ویسٹ میں جا کے سورج ڈوبتا، تو ویسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. سوال، پچھم کی طرف، ویسٹ کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کہیں کو وہاں منہ کر کو وہاں پھیر کو اپنے آپ کو نماز پڑھنا. جواب، مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں،
خانہ کعبہ کہتے खाना ہیں. काबा कहते हैं. اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے. اب ہم انڈیا سے اگر دیکھا جائے تو ویسٹ کی طرف ہے خانہ کعبہ. مکہ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے، اس لیے ہم لوگ ویسٹ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا، اب جو لوگ جس طرف رہتے ہیں ان کو اس کے حساب سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اب چونکہ ہم لوگ پورے اس طرف ہیں تو ہم لوگ پچھم کی طرف منہ کر کے نماز. سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ قبلہ کہتے ہیں. سوال، قبلہ. دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب، رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. کتنے نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. سوال، 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، اول نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے. چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے. سوال، اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ، یہ ورڈز کہتا ہے. کیا ہے؟ اذان کے الفاظ یہاں پر ہیں. دیکھیے میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سن لیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا میننگ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کا میننگ کیا ہے؟ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. 2 بار بولتے. پھر سیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر سیم 2 بار اور ایک مرتبہ بھی بولتے. اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس کی میننگ بھی وہی ہے. آگے دیکھیں، حی علی الصلاۃ، اس کا میننگ کیا بولے تو آؤ نماز کے لیے. حی علی الصلاۃ، یہ بھی سیم 2 بار بولتے. اس کی آؤ نماز کے لیے، اس کا میننگ وہی ہے. اب آگے کیا بولتے ہیں؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں. صبح کے اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، جس کا میننگ یہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے، بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے. معمول 4 وقت کے اذانوں میں ابھی جو اوپر ہم لوگ پڑھے صرف وہی کلمے، وہی الفاظ پڑھے جاتے ہیں. لیکن فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم بول کو 2 مرتبہ پڑھا، 2 مرتبہ اذان میں
یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی بھیا. جی. یہاں تک اذان ہو گیا. اب آگے تکبیر وغیرہ سے یعنی اقامت وغیرہ کے تعلق سے بات آئے گی. یہاں تک کافی. ٹھیک ہے. جی چلیے السلام جی علیکم.